امیر معاویہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ شیعہ ان کے بارے میں بڑی بکواس کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ لفظ جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے گرامر کے لحاظ سے۔ اگر جماعت سے پہلے الف لام لگانا ہے، والجماعت یعنی جماعت کے سے پہلے الف لام لگانا ہے، تو سنت سے پہلے بھی الف لام لگانا چاہیے، یعنی اہل السنت والجماعت۔ اور اگر سنت سے پہلے الف لام نہیں لگانا تو پھر جماعت سے پہلے بھی الف لام نہیں لگانا، یعنی اہل سنت و جماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت یہ ہمارے کئی ناواقف لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے، لیکن یہ ان کی بے عقلی ہے کہ وہ اس کی ترکیب کو بھی صحیح نہیں کر پائے۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح اور روشن ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی ہمشیرہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، تو اس اعتبار سے یعنی ماں کا جو بھائی ہو تو وہ بھی باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی وہ محترم ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بھی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتب وحی جو افراد تھے ان کی تعداد کوئی 14 حضرات تک آئی ہے ایک روایت کے مطابق۔ یہ لوگ وہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، باقی لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وحی اترتی تھی، قرآن کریم جب اترتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب میں دیکھتے کہ ان میں سے جو شخص حاضر ہوتا یا قریب ہوتا اس کو بلوا لیتے، اور بلوا کر تو اس سے وہ لکھوا دیتے، قرآن کریم لکھوا دیتے، یا کوئی اور بات ایسی لکھوانی ہوتی تو وہ لکھوا دیتے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ کاتب وحی تھے، اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یا اپنی وحی کی کتابت کے لیے کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کر سکتے تھے کہ جو شخص نعوذ باللہ دل سے اسلامی نہ لایا ہو، اور نعوذ باللہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ باتیں اگر صحیح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اپنا وحی کا کاتب کیوں بناتے؟ کیونکہ جو کسی آدمی کی تحریر کے لیے کوئی آدمی سیکرٹری رکھا ہوتا ہے نا، جو آدمی کی باتیں جو ہیں جو ضروریات ہیں ان کو تحریر میں لاتا ہے، تو اس کے لیے امین ہونا، دیانتدار ہونا جو ہے یہ شرط ہوتا ہے۔ ہم کسی بد دیانت اور دھوکے باز آدمی کو اور جھوٹ بولنے والے کو ہم اپنا سیکرٹری مقرر نہیں کرتے اپنے معاملات جو ہیں ان کو لکھوانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وحی جو ہے وہ، اور جو دوسری وحی ہے اس وحی کے لکھنے کے لیے آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی ایسے ویسے آدمی کو مقرر کر دیتے، تو یہ ہرگز یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ممکن نہ تھی۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا یہ کمال ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام میں اور بھی ہیں جو ایک وتر پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں ان کے زمانے سے یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی ہے کہ وتر ایک پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں، یا 5 پڑھنے ہیں، یا کتنے پڑھنے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے تھے صحابہ کرام میں جو وتر ایک پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لائے، تو ان کو کسی شخص نے دیکھا وتروں کی نماز پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ہی رکعت ادا کی ہے، تو لیکن اس میں بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ایک رکعت پڑھی جائے اس ایک رکعت سے پہلے کوئی 2 گانا کم از کم 2 رکعت جو ہے نا وہ ضرور پہلے پڑھ لینے چاہیے، یا 2 رکعت یا 4 رکعت یا جتنے بھی وہ پڑھ لیں، اور آخر میں سلام پھیر کر ان کے اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے تو ایک رکعت اور پڑھ لو۔ تو یہ وتر تنہا ایک رکعت کے وتر ہونے کا یوں کہ بس آئے آدمی اور آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے ایک رکعت وتر پڑھ لے، تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تو ایک شخص نے تعجب کی نگاہ سے اس کو دیکھا
کیونکہ جو مشہور تھا وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں عام مسلمانوں کے درمیان تو وہ تو 3 رکعت وطر کے بارے میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. بیٹھ کر تو اس نے یہ اپنے خیال کے مطابق ایک اعتراض کے انداز میں بات کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 وطر پڑھا ہے. ہاں جی، تو ہم لوگ تو 3 پڑھا کرتے تھے، 3 ہی ہم نے سنے ہوئے ہیں، تو 1 وطر انہوں نے پڑھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اہل بیت کرام کے علماء میں سے ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے، علماء اہل بیت میں سے ہیں، جلیل القدر امام ہیں، پیشوا ہیں تفسیر کے، حدیث کے اور دیگر علوم اور فنون کے. تو انہوں نے فرمایا کہ دعہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم ان کا اس طریقے سے ذکر نہ کرو اور انہیں معاف رکھو، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہوا ہے، حضور کی سنگت میں رہے ہیں. ان پر عام آدمی جو ہے اس کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ دعہ فَإِنَّهُ فَقِيهٌ صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم ان کا تذکرہ چھوڑ دو، اس طرح ان کا تذکرہ مت کرو، کیونکہ وہ ایک فقیہ ہیں، ایک مجتہد ہیں. ایک فقیہ ہے مجتہد، فقیہ مجتہد کہتے ہیں جو اسلامی فقہ کا ماہر ہو. فقیہ مجتہد ہیں، اور مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جو ماہروں کا بھی ماہر، اوپر جا کے بہت اونچا درجہ ہے وہ. ہاں جی، تو جو مسائل کو استنباط بھی کر سکتا ہو قواعد سے، ضوابط سے، تو وہ مجتہد ہے. تو اب کہا کہ وہ تو ایک فقیہ ہیں، ایک مجتہد ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت اور صحابیت جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، یا اس سے اس کا شرف حاصل کیا ہوا ہے. تو بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اور کہ اجلہ علماء اہل بیت کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں، ان جیسے صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں. تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے 1 وطر بھی پڑھا ہے تو تم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ مجتہد ہیں، اور مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا کرتا ہے. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات گرامی. اور گزشتہ سے پچھلے جمعے آپ نے یہ مجھ سے سنا، شاید 1 یا 2 جمعہ پر، میرے صحیح طرح یاد نہیں، کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے. قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں کوٹ کی تھیں، اور اسی طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث مبارکہ جو 10 سے کم نہ تھیں صحابہ کرام کے بارے میں نے بیان کی، کہ جن میں صحابہ کرام کے فضائل اور کمالات اور ان کی اعلیٰ شانیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان کے لیے اس گارنٹی کا ذکر کیا ہے کہ سارے جنتی ہیں، اور ان کے یہ فضائل ہیں اور یہ فضائل ہیں اور یہ فضائل ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہے. تو جتنی آیتیں صحابہ کرام کے بارے میں فضیلت کی آئی ہیں، یا جتنی حدیثیں صحابہ کرام کی عمومی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں کسی کا نام لیے بغیر، تو وہ ساری کی ساری فضیلتیں جو ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو حاصل ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں. لا تجعلوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے تانوں کا تختہ مشق نہ بنا لینا، ان کو اپنے تانوں کا مورد نہ بنا لینا، ان کے اوپر زبان تان دراز نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس شخص نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ایک صحابی، اگر میرا کوئی صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی بھر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ
ایک سیر، 1 کلو سے سیر ذرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تقریباً آدھ پاؤ، 2 چٹانک، تو ایک سیر کے برابر اگر میرا صحابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کے دانے جو ہیں وہ خیرات کرے۔ اور دوسری روایت میں ولا نصیفہ کا لفظ آیا ہے کہ آدھا سیر جو ہے نا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا صحابی جو ہے وہ خرچ کرے۔ اور اس کے مقابلے میں جو غیر صحابی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے نا وہ راہ مولا میں خیرات کریں، ذرا اندازہ کریں کتنے وہ ٹن بنیں گے، ہاں جی، اس کا اندازہ کر لیں۔ تو اتنا سونا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ کوئی اور خرچ کر دے تو اس کا خرچ کیا ہوا جو ہے وہ میرے صحابی کی اس جو آدھا سیر یا لپ یا آدھا لپ جو کے دانے ہیں ان کے برابر ثواب اس کا نہیں ہو سکتا، ان کے برابر اس کی مقبولیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے آپ نے آگاہ فرمایا ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن ضمیر تھے، کوئی یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، جو کچھ تھا سب کچھ کو جاننے والے تھے۔ لہٰذا جہاں جہاں سرکار نے اندیشہ دیکھا کہ یہاں سے معاملہ جو ہے اعتدال سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے یا خطرہ ہے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں، اپنی خصوصی نصیحتیں اور وصیتیں جو ہیں وہ جاری فرمائی ہیں۔ اب سرکار کا یہ فرمانا اللہ فی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو اپنی زبانوں کا، اپنے تانوں کا ان کو نشانہ، اپنے ترازوں کا نشانہ ان کو نہ بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بدبخت اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو میرے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرنے میں زیادہ جری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو، ان کی برائیاں مت کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جس وقت تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کرام کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کی شان کے اندر بے ادبیاں کرتے ہیں، تو کہہ دو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہاری اس برائی کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ سب کچھ سرکار نے ایسے ہی تو نہیں فرما دیا ہوا، سرکار جانتے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کا احترام نہیں کریں گے۔ حالانکہ جو قرآن نے فضائل دیے صحابہ کرام کو وہ سارے حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہیں، جو حدیث پاک نے دیے وہ سارے حاصل ہیں، ان کے علاوہ اور بھی فضائل جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ پاک معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، ہاں جی، وحد بہی، اور معاویہ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت بھی دینا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے پیش نظر ہمارا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، اس کے سوا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔